بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 13 تشدید۔ تشدید کے حوالے سے کل ہم نے پڑھا تھا، آج اس کی صرف مشق اور پریکٹس ہے۔ مشق کے حوالے سے ہم نے آج تک جتنی بھی تختیاں پڑھی ہے ان میں ہم نے کچھ اصول اور کچھ ضوابط پڑھے ہیں، ان تمام کے مطابق یہ تشدید والی تختی پڑھانی چاہیے۔ لیکن ایک اور چیز اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو ایک اور مزے کی چیز نظر آئے گی، وہ یہ کہ اب تک ہم نے جتنی بھی چیزیں پڑھی ہے، چاہے وہ حرکات ہے، چاہے وہ تنوین ہے، چاہے وہ حروف مدہ حروف لین ہے، چاہے وہ جزم اور سکون ہے، ہر ایک تختی کے بعد مشق والی تختی صرف اور صرف ہمیں ایک نظر آتی ہے۔ لیکن جب ہم یہاں تشدید پہ پہنچتے ہیں تو یہاں پر ہمیں مشق والی تختی ایک دو نہیں بلکہ پوری 4 تختیاں نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ نورانی قاعدہ مکمل ہو چکا ہے اور زیادہ الفاظ لا کر نورانی قاعدہ لکھنے والے ان کی منشا اور مقصد غالباً یہی ہے کہ بچے جو ہے وہ اچھے طریقے سے وہ مشق اور پریکٹس کر سکے۔ لیکن جو اوپر عنوانات سے ہر تختی کے اوپر جو عنوان دیا ہوا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ حروف مدہ کے بعد مختلف چیزیں آ سکتی ہیں۔ یہ حروف شد کے بعد وہ یہ کہ شد کے بعد مختلف چیزیں آ سکتی ہے۔ شد کے بعد حرکات آ سکتے ہیں، شد کے بعد سکون آ سکتا ہے، شد کے بعد دوسرا شد آ سکتا ہے، شد کے بعد حروف مدہ آ سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے 4 تختیاں بنائی ہیں۔ ایک مطلقاً تشدید کی تختی ہے جو یہاں تختی نمبر 13 ہے، اور تختی نمبر پر آگے جو چوتھا ہے اس میں تشدید مع سکون ہے، یعنی تشدید والے حرف کے بعد ساکن آ سکتا ہے، اور تشدید والے حرف کے بعد دوسرا تشدید آ سکتا ہے، اور تشدید والے حرف کے بعد حروف مدہ آ سکتا ہے۔ یعنی یہ 4 چیزیں آ سکتی ہے، تب انہوں نے 4 تختیوں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ اور تشدید کا چونکہ ٹھیک کرنا بھی ضروری ہے، عام طور پر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تشدید کا مطلب ہے سختی سے پڑھنا، سختی شدت سے پڑھنا، حالانکہ یہ بات تو ہے نہیں۔ تشدید کا مطلب یہ ہے کہ مضبوطی، جماؤ اور ٹھہراؤ کے ساتھ اس حرف کو ادا کرنا۔ تو اسی طرح جب پھر ساکن آ جائے، اس کے بعد حروف مدہ آ جائے، شد کے بعد دوسرا شد آ جائے تو پڑھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان تختیوں کو اچھے دھیان سے اور خصوصی محنت کے ساتھ پڑھانا وہ ضروری ہے۔ خیر یہاں تک تو یہ ایک قسم کی اضافی بات تھی، لیکن 2-3 چیزیں ہم اس تختی میں پڑھیں گے، وہ یہ کہ جب ہم نے اگر وقف کرنا ہے کسی شد والے حرف پر تو ہم کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس حرف کو ہم تھوڑا سا کھینچ لیں گے، حروف مدہ نہیں بنائیں گے، حروف مدہ کی طرح نہیں کھینچیں گے، ویسے تھوڑا سا اس کے اندر کھچاؤ لے کے آئیں گے، اور بس زیادہ اس کو سختی سے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وقف کی صورت میں وہ شد تو باقی نہیں رہا، وقف کی صورت میں وہ شد ساکن ہو گیا۔ جیسے عدوٌ، یہ واو کے اوپر، واو آخری حرف ہے، اس کے اوپر شد ہے، اس کے اوپر ہم نے ٹھہرنا ہے، وقف کرنا ہے، تو وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عدو، عدو۔ اور ہاں اگر وہ آخری حرف ایسا ہے کہ وہ حروف شدیدہ میں ہے، حروف شدیدہ میں ہے اور اس کے اوپر شد بھی ہے اور اس کے اوپر وقف بھی ہے، تو اس کو پھر ذرا سختی سے پڑھتے ہیں، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، وتب، ایک تو قلقلے کی وجہ سے، اور ایک حروف شدیدہ کی وجہ سے، ایک شد کی وجہ سے، اور ایک وقف کی وجہ سے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہاں پر جب ہم پڑھیں گے وتب، وتب، سختی سے پڑھیں گے۔ یہاں پر سختی شد کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ قلقلہ اور یا اس کی وجہ سے، حروف شدیدہ میں ہونے کی وجہ سے۔ ورنہ آگے کسب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کسب، اور وہاں پر اتنی سختی نہیں ہے، وہاں پر حروف شدیدہ بھی ہے، قلقلہ بھی ہے، لیکن وہاں پر شد نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہاں زیادہ مزید سختی بھی نہیں کریں گے، وہاں صرف قلقلے کی حد تک ہم سختی سے پڑھیں گے۔ اور ہاں اگر آخری حرف ایسا ہے جیسے را ہے جس کے اندر تکرار ہے، اب آخری حرف را ہے، اس کے اوپر شد ہے اور اس کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہے، تو اس کو بھی طریقہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا کھینچ لیں گے، جیسے سورہ قیامہ کے اندر ہے این المفر، این المفر، اب را کے اوپر شد ہے، اس کو ہم تھوڑا سا کھینچ لیں گے اور اس کو ہم ادا کریں گے این المفر، مفر، بس زیادہ اس کو اس کے اندر اتنی سختی سے پڑھنا کہ این المفر، مفر، یہ جو ہے وہ غلط ہے۔ اور ایک اور بات کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد پھر بھی اگر بچے کے اندر استعداد نہیں ہے کلمات حل کرنے میں تو آپ بلا ہجے کے اس کو پڑھائیں، اور یہاں پر اگر اس کو شد کی ادائیگی میں سختی پہ وہ مشکلات پیش آ رہی ہے تو آپ اس کو ہجے بالکل چھڑوا دیں، مجھے اس کو چھڑوا دیں اور اس کو سیدھا سیدھا ایسے پڑھائے، برزہ،
حصل، صدق، عدد، قدر، بغیر اس کے ہجے کے پڑھائیں، کیونکہ یہاں پر اگر وہ ہجے بھی کرے اور اوپر سے وہ کمزور بھی ہو تو پھر وہ شد کی ادائیگی کبھی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہاں آپ ہجے اس کو چھڑوا دیں، ایک دفعہ اس کو شد کی صحیح جو ہے وہ پہچان کروا دے، شد کی ادائیگی صحیح کروانا، یہ اس تختی کا مقصد ہے. یہاں پر ہجے کرنا مقصد نہیں ہے. اگر نہیں ٹھیک ہو اور آپ دوبارہ نورانی قاعدہ اس کو پڑھا دے، لیکن یہاں اس تختی کے اندر اس کو بالکل ہجے نہ کروائے، اور آپ دیکھ لیں اگر آپ اس کو یہاں ہجے کروائیں گے، ہجے کے اوپر اس کو لگائیں گے تو وہ شد کبھی بھی صحیح طریقے سے نہیں ادا کر سکے گا. تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. ہم چونکہ ایڈوانس طریقے سے پڑھا رہے ہیں، یعنی حرفن حرفن یا لفظن لفظن نہیں پڑھا رہے نورانی قاعدے کو، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارا مقصد تو صرف نورانی قاعدے کی تدریس ہے، یعنی آپ تدریس کس طرح کریں گے. نورانی قاعدہ پڑھنے کا طریقہ ہم نہیں بلکہ پڑھانے کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں. تو اس حوالے سے یوں سمجھے کہ آج ہماری یہ تشدید والی 2-3 تختیاں مکمل ہو گئی، اور اس میں اور کوئی بات نہیں ہے. اس میں یعنی یہ جو 3 تختیاں ہیں اس میں تو اور کوئی اس قسم کی خاص بات نظر نہیں آ رہی، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک ایک حرف ایک ایک لفظ کو ہم الگ طریقے سے پڑھائیں، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے ہی نہیں. اور ہو سکتا ہے کل ہماری آخری کلاس ہو یا آخری سبق ہو اور حروف مدہ جب تشدید کے بعد آئے تو اس سے متعلق چند باتیں ہوگی اور چند اصول و ضوابط، اور انشاءاللہ پھر ہمارا یہ سبق مکمل